تاریخ انسانی کی ایک ایسی قوم جو دنیا کی طاقتور ترین قوم تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس قوم کے قد کھجور کے درختوں کے برابر تھے جو کہ نہایت بڑے ہوتے ہیں۔ آخر وہ کون سی قوم تھی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں جاننے والے ہیں، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ قوم عاد ایک عرب اور طاقتور قوم تھی جو جزیرۃ العرب کے جنوب میں زندگی گزارتی تھی۔ یہ عاد مینوس کی اولاد تھے اور اپنے قبیلے کا نام اپنے اجداد کے نام پر رکھا تھا۔ اس قوم والوں کے جسم صحت مند تھے اور ان کے پاس بہت زیادہ نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے ان کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ اس قوم کے بیشتر لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ قرآن کریم نے بھی قوم عاد کو مختلف آیات میں یاد کیا ہے۔ قوم عاد عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کے فرزند، جنہوں نے اپنے قبیلے کا نام اپنے اجداد کے نام پر رکھا تھا۔ قرآن کریم کے مطابق قوم عاد قوم نوح کے بعد تھی۔ قرآن کریم میں اس کے لیے عاد اولیٰ کی تعبیر بھی استعمال ہوئی ہے، وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور وہی ہے جس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا۔ عاد اولیٰ وہی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود سے پہلے تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوسری عاد بھی تھی، اور بعض مفسرین نے قوم سمود کو دوسری عاد کہا ہے۔ قرآن کریم نے اس قوم کے رہنے کی جگہ احقاف کہی ہے، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، قوم عاد کے بھائی کو یاد کر جب اس نے اپنی قوم کو وادی اعراف میں ڈرایا۔ احقاف کے معنی وہ چھوٹے چھوٹے پتھر جو صحرا اور ریگستان میں ہوا کی وجہ سے اڑتے ہیں، اور قوم عاد کی سرزمین کو اسی لیے احقاف کہتے تھے کیونکہ وہ اس طرح کی ریگستانی زمین تھی۔ مفسرین نے جزیرۃ العرب کے جنوب میں واقع زمین کو احقاف کہا ہے، البتہ اس کی اصلی جگہ کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ طباطبائی اور تبریسی معتقد ہیں کہ یمن اور عمان کے درمیان والی سرزمین احقاف ہے جو عصر حاضر میں ایک ریگستان ہے۔ سورہ احقاف کی جس کا مقصد مشرکین کو عذاب علیم سے آگاہ کرنا ہے، اس لیے اس سورہ میں قوم عاد کی کہانی کے ساتھ ہی مشرکین جو عذاب میں گرفتار ہوئے ان کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم نے قوم عاد کی ظاہری نشانیوں کے بارے میں کہا ہے کہ قوم عاد کھجور کے درخت کی طرح لمبے، صحت مند اور بھاری جسم کے مالک تھے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث میں قوم عاد کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کھجور کے درخت کی طرح اونچے قد کے مالک اور پہاڑیوں کو توڑ سکتے تھے۔ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے قد کو کھجور کے درخت سے شباہت دی ہے۔ شیخ طوسی نے کتاب التبیان میں ان اقوال کے بارے میں یہ خبر دی ہے۔ روایت میں بیان ہوا ہے کہ ان میں سے سب سے اونچے قد والے آدمی کی قامت 100 گز اور سب سے چھوٹے کی 70 گز تھی۔ ان مطالب میں بھی بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک قول کے مطابق یہ 12 گز یعنی تقریباً 6 میٹر قد کے مالک تھے۔ بعض مفسرین کے عقیدے کے مطابق قوم عاد کے متعلق قرآن کریم کے آیات کے ظاہر سے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اس قوم کی اپنی ایک تہذیب تھی اور وہ ترقی یافتہ افراد تھے، اور اسی طرح ان کے شہر آباد اور ان کی زمینیں کھجور کے درختوں اور باغوں سے بھری ہوئی تھیں۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 8 میں ان کے ایک شہر کے بارے میں آیا ہے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ترجمہ کسی سرزمین میں اس جیسا شہر نہیں بنایا گیا۔ قوم عاد کھجور کے درختوں کے مالک اور کھیتی باڑی کرنے والے تھے، اور انہوں نے اپنے لیے پتھروں سے مضبوط بڑے گھر بنائے ہوئے تھے۔ قوم عاد متعدد خداؤں کی پرستش کرتے تھے۔ وہ اپنی مشغولیت کے لیے ہر جگہ پر اپنے الگ الگ بت بنا لیتے تھے اور زمین کے نیچے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے سرداب بناتے، اس امید پر کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے۔ قرآن مجید نے ہود علیہ السلام کے لیے قوم عاد کے بھائی کی تعبیر استعمال کی ہے۔ اس تعبیر کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تھے۔ علامہ طباطبائی معتقد ہیں کہ ممکن ہے کہ قوم عاد کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کے علاوہ دوسرے پیغمبر بھی آئے جو حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے ہوں، لیکن قرآن کریم نے ان کے نام ذکر نہ کیے ہوں۔ لیکن آیات کی ترتیب اس امکان کے ساتھ مساعد نہیں ہے۔ مفسرین معتقد ہیں کہ اس آیت وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ قوم عاد 3 ناپسند خصوصیات کی حامل تھی: آیات الہی کا انکار، پیغمبروں کی نافرمانی اور جابر حکمران کی اطاعت کرنا۔ فی الواقع وہ ہر جابر اور سخت گیر حکمران کی پیروی کرتے تھے اور ان کے فرمان پر عمل کرتے تھے، اور اسی چیز نے ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی پیروی اور اطاعت سے روک لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قوم عاد کی توصیف اس طرح سے کی ہے، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی ان 3 بری خصلتوں کی وجہ سے
اس دنیا اور قیامت میں لعنت ان کے شامل حال ہوئی اور خدا کے رحمت سے دور ہوئے۔ اس لعنت کے معنی وہی عذاب تھا جس نے ان کا اس قدر پیچھا کیا کہ آخر میں ان کو ہلاک کر دیا۔ قرآن کریم نے متعدد آیات کے ذیل میں حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے درمیان کی گئی گفتگو کو نقل کیا ہے۔ قوم عاد کو خشک سالی کا سامنا ہوا اور کافی مدت تک بارش نہ آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو وعدہ دیا کہ اگر توبہ کریں گے تو خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حتیٰ کہ ان کی نعمت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے باوجود قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، یہاں تک کہ آسمان پر کالے بادل چھا گئے۔ قوم عاد کے جاہل لوگ کہنے لگے کہ اس سے ہمارے لیے مفید بارش برسے گی، مگر حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ بادل رحمت کے نہیں ہیں بلکہ غضب کے ہیں، مگر انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ کچھ دیر بعد حضرت ہود علیہ السلام کا کہا سچائی میں بدلتا گیا اور تیز ہوائیں چلنے لگی جن کی رفتار اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑوں مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ دے مارتی تھی۔ 7 دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے جنصاب جنہوں نے امن کی جگہ پناہ لی تھی وہ بچ گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام سرزمین حضرموت چلے گئے اور وہاں باقی عمر گزاری۔ اس واقعے کی تاریخ کے بارے میں مورخین کے اتفاق ہے کہ یہ واقعہ شوال کے مہینے میں رونما ہوا، البتہ اس کے دن کے بارے میں اختلاف ہے کہ کس دن رونما ہوا۔ بعض نے پہلی شوال اور بعض نے 30 شوال ذکر کیا ہے۔ جنہوں نے پہلی شوال اختیار کیا ہے وہ شوال کے پہلے ہفتے کو برد العجوز کہتے ہیں۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ عجوزی اس مہینے میں ایک گھر میں چھپ گیا جو زیر زمین میں تھا اور ریت کے طوفان سے امان میں رہا، یہاں تک کہ 6 دن طوفان نے اس کے گھر کو بھی متاثر کیا اور وہ بھی ہلاک ہوا۔